بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے، ایک تاجر نے، جن کا سونے کا کاروبار ہے، انہوں نے یہ خواب سنایا اور میں ان کو تعبیر کہہ چکا ہوں۔ یہاں پر اس کو شیئر کر رہا ہوں تاکہ مزید اس میں کچھ الفاظ ہوں یا باتیں ہوں تو وہ انشاءاللہ ان کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا، وہ سن لے سکتے ہیں، اور مزید اس میں شاید کسی کو فائدہ ہو تو ماشاءاللہ ممکن ہے کہ کسی نصیحت سے کسی کے کچھ کام بن جائے اور کوئی نصیحت کسی کے کام آ جائے۔ انہوں نے خواب سنایا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ خواب میں وحشی جانور، درندے ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ڈراتے ہیں ان کو، بھاگتے ہیں ان کے پیچھے، بہرحال ان پہ حملہ کرتے ہیں اور وہ ڈر کے بار بھاگتے رہتے ہیں اور نیند میں بے چین رہتے ہیں، خواب دیکھ کر بے چین رہتے ہیں اور جاگ جاتے ہیں، ڈر کر چمک کر اٹھ جاتے ہیں نیند سے۔ یہ سلسلہ ان کے ساتھ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ قرض دار ہیں، آپ نے قرضہ لے رکھا ہے، یہ وہ قرضے کی نشانی ہے کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ آپ کو وہ قرضہ ادا کر دینا چاہیے، ہے کچھ نہیں، بس یہ کہ آپ کو وہ قرضہ، وہ لون جو آپ نے لے رکھا ہے وہ ادا کر دینا چاہیے، بس اتنی ہی اس کی تعبیر ہے۔ اور فوری طور پر انہوں نے کچھ ہی دیر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ بے شک مجھ پر قرضہ ہے اور میں ادا کرنا ہوں، باقی ہے لوگوں کا دینا ہے ان کو، اس طرح۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کا بہت سا پیسہ، بہت سا ان کا مال لوگوں سے ان کو حاصل ہونا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن خواب میں جو میں نے ان کو کہا وہ یہ ہے کہ آپ قرض دار ہیں، لوگوں کا قرضہ ادا کرنا آپ کے اوپر باقی ہے، آپ کچھ لے چکے ہیں وہ ادا کرنا ہے، آپ قرض دار ہیں، لوگوں سے قرضہ لیے ہوئے ہیں وہ ادا کرنا ہے، وہ ادا کر دیجئے، آپ کو آرام مل جائے گا، یہ خواب بند ہو جائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ آپ قرض دار ہیں اور وہ قرضے کی فکر آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رکھی ہے، ستا رہی ہے، اور جب سے آپ انشاءاللہ قرضہ ادا کر دیں گے وہ انشاءاللہ فوری طور پر خواب بند ہو جائیں گے، آپ کو آرام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو فوری طور پر انہوں نے بہرحال لکھا، کچھ ہی دیر میں اس کا اعتراف کیا، جی ہاں مجھ پر قرضہ ہے اور بہت فکر مند ہوں، پریشان ہوں، ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اتنے میں بات ختم ہو گئی۔ اب نصیحت یہ، میں نے ان کو بھی کہا اور سب سے کہتا ہوں، لون نہ لیا کریں، خاص کر بینک سے یا کہیں ایسے جگہوں سے جس میں سود داخل ہوتا ہے، بالکل نہ لیا کریں۔ اللہ سے لڑنے جیسی بات ہے۔ لون لینا، قرضہ لینا، پہلے تو اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ کسی پر قرضہ رہ جائے اور وہ مر جائے تو پوچھ ہوگی اس سے، وہ کسی کا حق باقی رہ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو چیز باقی رہ جائے گی، اس کے اوپر باقی رہ جاتا ہے قرضہ اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور کوئی اس کی طرف سے ادا بھی نہیں کرتا ہے تو پھر رہ جاتا ہے وہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم کسی انسان کے اوپر قرضہ رہ گیا تو آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی ان کی، کتنی محرومی کی بات تھی، لیکن صحابہ کو دیکھا نہیں گیا، کسی نے ذمہ داری لی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا کرتے، کہتے کہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ میں ان کی طرف سے ادا کروں، سبحان اللہ، رحیم و کریم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ایک بات ہے کہ قرضہ بہت ہی بڑی بات ہے اور اس کی پوچھ ہے، وہ لوگوں کا حق ہوتا ہے، ادا کرنا، واپس ادا کرنا، لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اس لیے انسان پہلے تو قرضے سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ خواہ خواہشات پوری کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان قرضہ لے لیتا ہے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اس میں لگا دیتا ہے، پھر ادا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے یہ الگ معاملہ ہے، نہیں کر سکتا ہے تو مشکل میں آ جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، پھر قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، تو خواہ پریشانیاں، رسوائیاں، ذلتیں، ٹینشن ہمیشہ کا، جیسے یہ خواب ہے، اس انسان کو لوگوں کا قرضہ ادا کرنا ہے، لوٹانا ہے، لیکن وہ جب تک باقی ہے وہ انسان کو یہ بے چینی لگے ہی رہے گی۔ آرام کیسے ملے گا اس کو؟ جب اس کے دل کو سکون ہوگا، وہ خواب بند ہو جائیں گے، خواب دیکھنا ختم ہو جائے گا اس کا، دوسرے خواب آتے ہوں گے لیکن یہ خواب اس طرح کے، اس نوعیت کے خواب بند ہو جائیں گے۔ انسان کے مزاج پر، اس کی کیفیت پر، اس کی فطرت پر، اس کے آرام پر، اس کے سکون پر، اس کے دل دماغ پر اثر کرتے ہیں یہ قرضے کی باتیں، یا اس کے کچھ رنج و غم ہوتے ہیں یا خوشی کی بات ہو تو دل دماغ متاثر ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، غم کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، ٹینشن کی بات ہے تو متاثر ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر خواب آنے لگتے ہیں اس بورانگی کی وجہ سے،
اس پریشانی کی وجہ سے، اس الجھن کی وجہ سے نکل نہیں پاتا ہے وہ انسان اس الجھن سے، اس کو خواب دکھنے لگتے ہیں۔ بہرحال میں نے ان کو کہا، الحمدللہ بات سن کر انہوں نے خود اعتراف کیا، اس کے بعد اطمینان ہو گیا ان کو کہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی بھی لوگ آپ کے پیچھے پڑے نہیں ہیں، لیکن خواب یہ ہے کہ خواب جو ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ قرضہ ہے، آپ فوری طور پر جیسا بھی ہو سکے یا لوگوں سے مدد حاصل کریں، مدد، یا لوگوں سے جو ہے وقت حاصل کریں اور تھوڑی مدت، یا بہرحال جیسا بھی ہو فوری طور پر آپ لوگوں کا حق انہیں لوٹا دیں، اور آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ وہاں سے آرام ہو جائے گا، یہ خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ بہرحال وہ تسلی ہو گئے ان کو، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس وقت یہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی سن لیں گے۔ اس میں تھوڑے باتوں کا اضافہ میں نے کہا۔ بہرحال سب کو کہہ رہا ہوں کہ قرضوں سے دور رہا کریں۔ آسان بات ہے، لوگ دینے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مشکل میں پڑ جاتا ہے لینے والا انسان۔ اگر دے نہ سکا تو مشکل میں پڑ جاتا ہے، دے سکتا ہے تو لوگ لیتے دیتے رہتے ہیں، ان کا چلتا رہتا ہے معاملہ۔ لیکن کیا ہے کہ آخرت کا اور قبر کا، اپنی موت کا خیال کرتے ہوئے انسان کو، جس کو دینے کے امکانات کم ہیں، واپس ادا کرنے میں اس کو دقت ہوگی، مشکل ہوگی، تو خاص کر ویسے انسان کو ضرور اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جائز ہے قرضہ لینا، لیکن احتیاط کرنا چاہیے۔ جائز کون سا ہے؟ جس میں سود نہیں ہوتا ہے، جو خالص ہے، لیا اور دے دیا۔ لیکن جو سود ہوتا ہے اس سے تو بالکل کوسوں دور رہنا چاہیے مسلمان کو، بالکل نہیں لینا ہی نہیں چاہیے، وہ حرام ہے، وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، وہ اللہ سے لڑنے کے برابر ہے۔ وہ سود کا معاملہ، وہ لینا، وہ سود لینا، وہ قرضہ نہیں لے رہا ہے، دراصل وہ سود لے رہا ہے، وہ سود کا معاملہ کر رہا ہے، وہ سود دینے کے لیے ایگریمنٹ کر رہا ہے، وہ دینے والا سود لے رہا ہے اور قرضہ لینے والا گویا کہ سود دینے کا ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ وہ اللہ کی پناہ بڑا گناہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جب لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہو کہ انسان اگر گناہوں میں ملوث رہتا ہے، گناہوں میں گھرا ہوا رہتا ہے، تو اس کی نیند پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے، اس کے خوابوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، خواب اچھے برے دیکھنے لگتا ہے۔ یعنی زیادہ تر پریشان کن خواب، ٹینشن کے خواب، بیماریوں کے خواب، حملوں کے خواب، نہ جانے فضول خواب دیکھتا ہے، شیطانی خواب، بحران، مریضوں کے خواب دیکھنے لگتا ہے، آرام نہیں رہتا اس کی نیند میں، اس کے خواب میں۔ کیونکہ وہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے نجات عطا فرمائے اور سب کی مغفرت فرمائے، سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، سب کو اللہ درگزر فرمائے، تاکہ سب کی زندگی اچھی ہو، سب کی دنیا اچھی ہو، سب کا دین اچھا ہو اور سب کی آخرت اچھی ہو۔ اللہ سب کے دین، دنیا، آخرت کو بہتر بنائے، آمین۔ هذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔